نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين يتدعون من دونه ما يملكون من قطمير صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں جو صورت فاطر کی 22 نمبر پارہ کے اندر ہے، آیت نمبر 13 ہے، اللہ پاک کی قدرت کی کچھ باتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ اس میں خدائے پاک فرماتا ہے کہ یہ کائنات کا نظام، یہ دن اور رات کا عدلنا بدلنا اور سورج اور چاند کا مسخر ہونا، یہ خدا کی بادشاہت ہے اور اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جن کو تم خدا کے سوا معبود بناتے ہو، عبادت کرتے ہو یا پکارتے ہو، وہ مالک ہی قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اور اس کی تشریح میں ہم چند باتیں کریں گے تاکہ چھوٹے سے ابلاغ میں نقطۂ نظر قرآنی وہ ابلاغ ہو سکے۔ تو اس میں اللہ پاک کا نظام وہ جس کو وہ کہتا ہے کہ دن اور رات کا عدل نہ بلنا اور سورج کا اور چاند کا آنا جانا الی اجل مسمى، یہ ایک خاص متعین ٹائم کے لیے۔ سورۃ الانعام کی پہلی 3 آیات کو پڑھنے کی بڑی برکت بتائی گئی ہے، تو وہ بھی یاد دہانی کے لیے ہے کہ خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى، سیم یہی الفاظ ہیں کہ انسانوں تم مٹی سے بنایا اور تمہارے لیے بھی ایک اجل مقرر کی ہے، اس مدت کے اندر تم نے پھر وہ مدت متعین بھی ہے کہ موت کی صورت پر آتی ہے۔ کائنات کی اجل مسمى قیامت کی صورت پر آئے گی، اس کے لیے باقاعدہ قرآن کی آیات موجود ہیں کہ کیسے کیسے قیامت برپا ہوگی اور تارے جھڑ جائیں گے اور زلزلہ ہوگا زمین پر، بندہ کہے گا اے خدا ہم کہاں بھاگیں، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور جانور اور درندے جو ہیں وہ تمام شہروں میں آ پڑیں گے، سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی۔ تو اس کو اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ جن کو تم خدائی کے مالک اور تصرف مانتے ہو وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اب ہمیں افہام قرآن کے لیے قرآن کریم کی آیات کو سمجھنا ہوگا، اور اس میں یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی آیت ہی آیت کی تشریح کرتی ہے، اور اس میں جو مزید کو تشریح طلب ہو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے شروع ہوتی ہے، اور احوال صحابہ سے اس کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کیسے ابلاغ کیا ہے۔ وہ یہی سبیل المؤمنین ہے، اور اسی سبیل المؤمنین پر، اسی موٹر وے پہ چلنے کے بعد ہم کئی منزل پہ پہنچیں گے جس کو ہم نجات یا فلاح کہتے ہیں۔ اور قرآن میں اس فلاح پانے والے مفلحون کو قرآن نے 12 جگہ پہ بیان کیا ہے۔ تو اس میں اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ اس کی خدا کی بادشاہت ہے، اور اس کی بادشاہت حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا، انجیل میں موجود ہے، انجیل 4 انجیلیں ہیں ان کی، ان میں سے لکھا ہوا ہے کہ اے خدا تیری بادشاہت کائناتوں پہ ہے، اور ویسی جیسے زمین و آسمانوں پہ ہے ویسے زمین پہ بھی آئے۔ تو وہ زمین پر آئے گی اللہ کے نظام و شریعت کی صورت پر، اور اس کے لیے اللہ پاک نے آخری کلام قرآن مجید کو بھیجا اور اس میں احکام بتائے، اور یہ ساتھ کہہ دیا کہ جو اللہ کے آئے ہوئے حکموں پہ فیصلے نہیں کرتے، اس کا نظام نہیں چلاتے، وہ بادشاہ جو زمین پر قائم ہونی ہے تو حکموں سے ان کو نافذ نہیں کرتے، یہی تو لوگ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ تو ان کے لیے سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ کہ وہ تالے کیا ہوتے ہیں؟ جیسے اقفال الحدید، جیسے لوہے کے تالے ہوتے ہیں، اس لیے یہ بھی ایک قسم کا تالا ہے کہ کانوں کو سنایا جائے تو وہ سنے نہ، آنکھوں کو دکھایا جائے تو وہ دیکھے ہی نہ، سمن وعمیانا، ایسے نہ گر پڑو جب تمہیں کلام سنایا جائے، جیسا کہ تم نے سنا نہیں اور تمہیں دکھایا جائے تو تم کو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ خدا کہتا ہے کہ جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا، ام لہم شرک فی السماوات، یا کائناتوں میں کہیں ان کا ساج ہے، شرکت ہے، وہ دکھا دو۔ تو وہ کیا دکھا سکتے ہیں؟ اپنے ہی خیالوں سے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور ان خیالوں سے بنانے کے لیے سورۃ عنکبوت کو بیان کیا گیا ہے
کہ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبَيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ تم سمجھ لو کہ یہ مکڑی کا جالا بنا ہوتا ہے، وہ اپنی تھوک سے بناتا ہے، اپنی زبان سے بناتا ہے، اپنے سب سے کمزور گھروں میں یہی وہ جالا ہے، وہ ایک بڑے سے مکان کے مضبوط مکان کے اندر بھی اس کو اعتبار نہیں ہوتا اور اپنا ایک جالا بناتا ہے، ہوتا ٹھیک ہے وہ بھی کسی شکار کے لیے، اللہ معاف فرمائے۔ تو اس لیے مثالیں دے کر ہم سمجھاتے ہیں کہ یہاں پہ عنکبوت کی مثال کے ساتھ یہاں پہ وہ قطمیر کی مثال قرآن نے بیان کی ہے کہ جن کو تم خدائی میں شریک بناتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تو صاحب بلغۃ الحیران فی ربط آیات القرآن نے جو بیان کیا ہے اپنی تفسیر میں کہ گویا کہ یہ کھجور کی مثال ہے، کھجور قبر کی مانند ہے اور گٹھلی میت کی مانند ہے، اور قطمیر جو اس کی گٹھلی کے اوپر چھلکا باریک ہوتا ہے گویا کہ وہ کفن ہے۔ تو میت اپنے کفن کا مالک نہیں ہے، اور فقہی اصطلاح میں اگر کفن چور کفن لے جائے تو اس پہ ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، اس لیے کہ میت اپنے کفن کا مالک نہیں ہے۔ تو کہا جو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہے تو ہم نے ان کے خدائی تصرفات میں شریک بنایا ہوا ہے، تو یہ شریک بنانا یہی شرک ہے، اور اس کو کہا گیا ہے کہ جن کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے وہ تو مر گئے ہیں، وہ زندگی سے خالی ہیں، وہ تمہاری آوازوں کو نہیں سنتے، اور قیامت والے دن تمہارے اس شرک کی نفی کریں گے، اور قرآن نے واضح طور پر اس کو کہا ہے کہ یہ شرک ہے۔ اور سورت جن کی آیت نمبر 20 ہم نے پہلے ایک ولاگ میں بتایا ہے کہ سورت جن کی آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرما چکا ہے کہ آؤ تم کو بتائیں کہ شرک کیا ہوتا ہے، اور وہ شرک وہ ہے کہ جو عمل قبول بالکل نہیں ہے، اور باقی خدا کہتا ہے باقی گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ تو مثالوں سے سمجھا کر ہمیں سمجھنا آسان کر دیا گیا ہے، اور اس لیے اللہ پاک ہمیں اس بات کو آگے بیان کرنے بتائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ بلغوا انی ولو کان آیتن، تمہیں ایک آیت بھی اگر آتی ہے تو وہ آگے بیان کرو، اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، اور یہ بہت بڑا کام ہے، اور انبیاء کے مشن کی طرح کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح کا کام کریں گے، میرا آخری ٹائم ہے، اس کے بعد قیامت ہے، تو علماء اس کو بیان کریں، اور قرآن کے بعد تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، وہ غوطہ کیا لگانا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور کتنی جگہ پہ قرآن میں ہے افلا تتدبرون، افلا تتذکرون، افلا تتوسمون، توسم کہتے ہیں دھیان دینا، زمین پر دھیان سے چلو، پیر نیچے دیکھ کے چلو کہ ہم نے اپنی تخلیق کی نشانیاں تمہارے قدموں میں رکھ رکھی ہیں، زمین کے اندر وہ نشانیاں موجود ہیں، اور سائنسدان ان کو دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں، اور خدا کہتا ہے کہ ہم عنقریب اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھائیں گے، تمہارے اپنے وجود میں سے اور کائنات میں سے بھی، اور تم پکار اٹھو گے کہ بے شک خدا حق ہے، سچ ہے، اس کی ہر بات سچ ہے، اس کو ماننا، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ تو بلاگ لمبا نہ ہو جائے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے بیان کریں تاکہ تمہیں اس بیان کرنے میں اپنا پورا حصہ ملے۔ برائی کو ابلاغ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، جو کوئی بری بات ہو، وہ کہتے ہیں کسی سیاسی نے کہا کہ مجھ کو یہ کلپ ننگی کلپ ملی تو میں نے وہیں ڈیلیٹ کر دی، تو جو ہی آپ کے سامنے آپ فوراً ڈیلیٹ کر دیں، دیکھنے کا گناہ، آنکھوں کا گناہ نہ بناؤ، جو آنکھ گناہ دیکھتی ہے پھر اس کے لیے موت کی تنگی زیادہ سخت کر دی جاتی ہے۔ تو یہ نیکی کی باتیں آگے پہنچائیں، اس میں حصہ دار بنیں، برائی میں بالکل حصہ دار نہ بنیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔